بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اسم، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ وهو ينقسم الى المعرب والمبنی فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمۃ۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد، اما المقدمۃ ففیہا فصول۔ الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل عن الحرف والامر الحاضر والماضی، نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ لعدم الترکیب، ولا هؤلاء فی قام هؤلاء لوجود الشبہ ای بالحرف ویسمى متمکنا۔ الفصل الثانی حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا، نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ والاعراب ما به یختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء۔ وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجر، والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الآخر۔ مثال الكل نحو قام زيد فقام عامل وزيد معرب والضمة إعراب والدال محل الإعراب۔ واعلم أنه لا يعرب في كلام العرب إلا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم اور فعل اور حرف، تو ان کی اب تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ تو جو کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم، اس کے بارے میں ابھی یہاں سے تفصیل شروع کریں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وقد مر تعریفہ، کہ اسم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ کہ وہ کلمہ یا وہ لفظ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی ایک تقسیم بیان کریں گے، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ۔ اسم کی پہلی تقسیم ہے کہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک معرب ہے اور دوسری مبنی ہے۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ، ہم ان کے جو احکام ہیں وہ دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں بیان کریں گے۔ یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے جو اسم کے احکام ہیں اس کو ہم دو باب بنا کر اور ایک خاتمہ اس کی شکل میں ہم ان سارے احکام کو بیان کریں گے۔ الباب الاول فی الاسم المعرب، ان دو بابوں میں سے جو پہلا باب ہے وہ اسم معرب کے بیان میں ہے، یعنی اس میں ہم اسم معرب کی ساری تفصیل بیان کریں گے۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد، یہ جو معرب والا باب ہے اس میں ایک مقدمہ ہے اور تین مقاصد ہیں۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، جو اس کا مقدمہ ہے اس میں چند فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، جو مقدمے کی پہلی فصل ہے، فی تعریف الاسم المعرب، اس میں اسم معرب کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ وہو، اور وہ تعریف یہ ہے، کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل۔ اسم کی جو پہلی قسم ہے معرب، دوسری قسم ہے مبنی، تو پہلی قسم کی تفصیل شروع کر دی ہے اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب وہ اسم ہے، کل اسم، ہر وہ اسم، رکب مع غیرہ، جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، جملے میں آ رہا ہے، اکیلا نہیں ہے۔ ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھتا ہو۔ مبنی الاصل کیا چیزیں ہیں؟ آنی، میری مراد یہ ہے، الحرف والامر الحاضر والماضی، جو اصل میں مبنی ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ حرف، کوئی بھی حرف ہو، تمام جو حروف ہیں وہ سارے اصل میں مبنی ہیں۔ امر حاضر کی جو صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، اور ماضی، فعل ماضی، یہ مبنی ہے۔ یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں۔ تو جو اسم ان تین چیزوں میں سے کسی کے مشابہ ہوگا تو وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہے، تو وہ بھی مبنی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے
مورب کی تعریف میں یہ قید لگائی ہے کہ وہ اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ تو اب اس کی مثال بیان کی ہے، نحو زید فی قام زید۔ قام زید ایک جملہ ہے، ایک پوری ترکیب ہے، اس کے اندر زید آ گیا ہے، اور زید یہ رکب مع غیرہ یعنی قامہ کے ساتھ مرکب ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ ترکیب میں واقع ہوا ہے، جملے میں واقع ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو زید ہے یہ مورب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اعراب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لا زید وحدہ، تو اب مورب کی تعریف میں دو قیدیں لگائی ہیں، ایک تو یہ کہ اسم کس دوسری چیز کے ساتھ مرکب ہو، دوسرا یہ کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ اب ان دونوں قیدوں کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی قید یہ ہے کہ مورب وہ اسم ہوگا جو ترکیب میں واقع ہو، دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، اکیلا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لا زید وحدہ، یہاں پر زید اکیلا ہوگا تو یہ مورب نہیں بنے گا، یہ عدم ترکیب ہی، کیونکہ اس میں ترکیب نہیں پائی جا رہی، یہ کسی دوسرے کے ساتھ مرکب نہیں ہے، جملے میں واقع نہیں ہو رہا۔ تو اکیلا جو زید ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہی رہے گا، اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ہم مورب شمار نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو قید ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، اس کا فائدہ بیان کیا ہے، لا ہؤلاء فی قام ہؤلاء۔ قام ہؤلاء ایک ترکیب ہے، ایک جملہ ہے، اس میں جو ہؤلاء ہے یہ مورب شمار نہیں ہوگا، لوجود الشبہ ای بالحرف، کیونکہ اس کے اندر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے۔ تو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، ان میں سے جو حرف ہے اس کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ حرف کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کے ساتھ اسم یا فعل کو ملانا پڑتا ہے تب اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہؤلاء ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ، تو یہ سب لوگ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے ساتھ ہم کوئی اور اسم یا کوئی اور فعل وغیرہ لگائیں گے، یا یہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ مشار الیہ ہم ساتھ لگائیں گے، تو تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ صرف ہؤلاء سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو یہ اس میں حرف کے مشابہ ہے۔ تو حرف مبنی الاصل ہے تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے ہؤلاء یہ بھی مبنی شمار ہوگا، مورب نہیں بن سکتا۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، ہم نے جو مورب اسم کی تعریف بیان کی ہے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے، یسمى، مورب کو یہ نام دیا گیا ہے متمکنا، کہ یہ اس میں متمکن ہے۔ متمکن کا جو لفظ ہے، تمکن کہتے ہیں جگہ پکڑنا، تو اس کے اندر ہر قسم کا اعراب جگہ پکڑ سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کا اعراب آ سکتا ہے، رفع بھی، نصب بھی، جر بھی، تنوین بھی، سب کچھ آ سکتا ہے۔ اس لیے جو مورب اسم ہے اس کو اسم متمکن کا نام دیا گیا ہے، اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے۔ تو مقدمے کی پہلی فصل میں اسم مورب کی تعریف بیان کی تھی، اب الفصل الثانی، مقدمے کی دوسری فصل ہے، اس میں اسم مورب کا حکم بیان کر رہی ہے۔ حکمہ، اسم مورب کا حکم کیا ہے، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ مورب کا جو آخر ہے وہ عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عوامل کے مختلف ہونے سے مورب کا آخر مختلف ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کے اعراب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ اختلاف کیسے ہوتا ہے، اختلافاً لفظیاً، کبھی تو مورب کا آخر جو بدلتا ہے وہ لفظوں میں بدلتا ہے، یعنی لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اعراب تبدیل ہوا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ اس کی مثال ہے نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ اب یہ تین جملے ہیں، تو پہلے جملے میں زید جو مورب ہے اس کا آخر مرفوع ہے، اس پر ضمہ ہے، پیش ہے۔ دوسرے میں زیدن جو مورب ہے زید، اس کا آخر منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ تیسرے میں بزیدن آخر جو مجرور ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا جو اعراب ہے وہ لفظوں میں تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ او تقدیرین، یا مورب کا آخر جو بدلے گا، اختلاف ہوگا، اس میں مختلف ہوگا، یہ اختلاف تقدیراً ہوگا، لفظوں میں تو ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، لفظوں میں وہ سب صورتوں میں ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن تقدیراً اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو لفظ ہے اس پر ظاہراً وہ اعراب نہیں آ سکتا، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر وہ
اعراب جو دوسرا آ رہا ہے، مختلف ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ہے نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ اس میں تینوں جملوں میں مختلف عوامل ہیں، اور تینوں جملوں میں موسیٰ ظاہری طور پر الفاظ میں تو ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، لیکن پہلی صورت میں وہ تقدیراً مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، دوسرے جملے میں وہ تقدیراً منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے جملے میں وہ تقدیراً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ تو ان کے اندر تقدیراً جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو معرب شمار کریں گے، اس کا آخر جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ پھر معرب کی تعریف اور اس کے حکم کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اعراب تبدیل ہوتا ہے یا عامل کے بدلنے سے اعراب تبدیل ہوتا ہے، تو ان سب الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والاعراب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ ما به یختلف آخر المعرب، کہ جس کے ساتھ معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، یعنی معرب کا آخر جس چیز کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی اس پر ایک چیز آ رہی ہے، کبھی دوسری چیز آ رہی ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ اعراب شمار ہوگی۔ کبھی اس پر ضمہ آ رہا ہے، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، یعنی زبر یا زیر یا پیش، تو یہ جو چیز ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ کالضمۃ والفتحۃ والکسرہ والواو والالف والیاء، اسی طرح معرب کا آخر کبھی تبدیل ہوتا ہے، ایک وقت میں اس پر واو، ایک وقت میں الف، کبھی یا، اس طرح تبدیلی ہوتی ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو یہ سارے اعراب شمار ہوں گی۔ واعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا جو اعراب ہے یعنی اسم معرب جس کی ہم تفصیل پڑھ رہے ہیں، اس پر کتنی قسم کا اعراب آ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 3 قسم کا اعراب اس پر آ سکتا ہے، رفع و نصب و جر، یا تو یہ اسم معرب مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، یعنی اس پر رفع، نصب، جر یہ 3 چیزیں آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ جزم وغیرہ اور اعراب اس پر نہیں آ سکتے۔ والعامل، اور عوامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، تو عامل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کی ہے، والعامل ما يحصل به رفع و نصب و جر، عامل اس کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر حاصل ہوتا ہے، یعنی اسم سے پہلے کوئی ایسا عامل ہوتا ہے جو اس اسم کو رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے، یعنی اس میں معرب کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس میں رفع یا نصب یا جر کا تقاضا کرتی ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ ومحل الاعراب من الاسم والحرف الآخر، اس میں معرب میں ہم جو کہتے ہیں کہ اعراب بدلتے رہتے ہیں، تو اعراب جو تبدیل ہوتے ہیں وہ کس جگہ پر تبدیل ہوتے ہیں؟ تو اعراب کا جو محل ہے وہ حرف الآخر، اسم کا جو آخری حرف ہے وہ اس کا محل ہے، آخری حرف کا اعراب تبدیل ہوگا، اس سے پہلے والے جو حروف ہیں ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ مثال الکلی، یہ جو ساری باتیں ہیں اعراب، عامل، محل اعراب وغیرہ، ان سب کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ نحو قام زیدن، قام زیدن ایک جملہ ہے، اس میں جو زیدن ہے یہ اسم معرب ہے۔ اب فقام عامل، اس میں قام فعل ہے، تو فعل جو ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو قام عامل ہے، یعنی اس نے زید میں عمل کیا ہے، اس کو رفع دیا ہے، تو قامہ کی وجہ سے زید کو رفع دیا گیا ہے۔ وزید معرب، اور زید معرب ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ والضمۃ اعراب، اور جو چیز تبدیل ہو کر آتی ہے اسم پر، تو وہ یہاں پر ضمہ آیا ہے، اس کو اعراب کہا جاتا ہے، تو یہ ضمہ اعراب ہے۔ اور اسم کا جو آخری حرف ہے وہ محل اعراب ہے، تو والدال محل الاعراب، اس میں زید میں زا، یا، دال 3 حروف ہیں، جو آخری حرف دال وہ محل اعراب ہے، اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، اس سے پہلے زا اور یا کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، وہ مختلف نہیں ہوتا۔ تو اس میں معرب کی یہ تعریف اور اس کا حکم سارا بیان کر دیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس میں معرب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، کہ کلام عرب میں، عربی زبان میں معرب صرف اور صرف الا الاسم المتمکن، ایک تو اسم متمکن معرب بن سکتا ہے، والفعل المضارع، اور دوسرا فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہی 2 چیزیں معرب ہوتی ہیں جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، ایک اسم متمکن جس کی ہم تفصیل شروع کر دی ہے، آگے ہم اس کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے، دوسرا معرب فعل مضارع ہے، اس کا آخر بھی عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے،
اب یہ پہلی قسم کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے اسم متمکن کے جو احکام ہیں وہ سارے اس قسم کے اندر آئیں گے، اور جو فعل مضارع ہے وہ دوسری قسم فعل میں سے ہے، اس لیے وسیجیء حکمہ فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کے اعراب اور اس کے عوامل اور اس کی جو ساری تفصیل ہے وہ قسم ثانی فعل کے بیان میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔